ایڈوکیٹ شہزاد ملک کو لڑکی سجی سوری ہی اچھی لگتی ہے۔ تبھی وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ ارے واہ، چلو اٹھو میری جان، جا کر نہاؤ اور اپنا حلیہ درست کرو۔ اور ہاں، الماری میں نے تمہارے لیے ایک سرخ رنگ کی نیٹ کی نائٹی رکھی ہے، جاؤ اور وہ پہن کر میرے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھی بیویاں اپنے شوہروں کو تڑپاتی نہیں ہیں۔ تمہیں پسند ہے نا جو تمہیں ہر کوئی دیکھے اور تمہاری تعریف کرے، لیکن میں تو تمہارا شوہر ہوں، میں جو کچھ کروں گا وہ جائز ہے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا۔ جیسے ہی ایڈوکیٹ شہزاد ملک نور کے پاس پہنچا، وہ پیچھے کو ہٹنے لگی، لیکن وہ اس کے اور قریب ہونے لگا، یہاں تک کہ نور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیوں میری جان، کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ اتنا برا تو نہیں ہوں، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، لیکن ہائے رے قسمت، مجھے تو تم بھاگ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بالکل پاس آ گیا۔ کہنے لگے، کیا کر رہے ہیں، دور رہے مجھ سے۔ تبھی شہزاد کہنے لگا، ایسے کیسے دور رہوں، میرا حق ہے تم پر، بیوی ہو میری۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا اور کہنے لگا، بہت شوق ہے نا تمہیں چست کپڑے پہننے کا اور اپنا جسم دوسروں کو دکھانے کا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے اس انداز پر اگلے بندے کے دل میں کیا جذبات ابھرتے ہیں۔ ایڈوکیٹ شہزاد نے ایک ہاتھ سے اس کے خوبصورت بالوں کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، پلیز چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ تبھی اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا، درد؟ بس ابھی اتنے میں ہی درد؟ میری جان، ابھی تو تمہیں بہت سے درد برداشت کرنے ہیں۔ شہزاد نے اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جن میں آنسو ابھر رہے تھے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ جیسے اس کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں تلے دبانے لگا۔ نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شہزاد نے اسے زور سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ آج رات تمہیں بتاؤں گا میری جان کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے، تمہاری چیخیں نہ نکلوا دی۔ یہ کہتے اس نے نور کو زور سے بیڈ پر پٹکا تھا، اور پھر، نور، یہ کیا تم کس طرح کے کپڑے پہن کر آئی ہو؟ کچھ تو شرم کیا کرو یار، گلا دیکھا ہے تم نے، اس کا کتنا ڈیپ ہے، اور دوپٹہ وہ تو برائے نام ہی ہے۔ ایمن نے پورا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، شروع سے ہی ایسے کپڑے پہنتی تھی، کبھی تو وہ جینز اور شرٹ میں بھی گھومتی رہتی تھی۔ امیر فیملی سے بلونگ کرتی تھی، اس لیے اس کے حلقہ احباب میں سب ایسے ہی تھے۔ اس کے ماں باپ نے شروع ہی سے اسے کسی بات پر روک ٹوک نہیں کی تھی۔ ایمن کے اور نور کے رہن سہن میں بہت فرق تھا۔ ایمن بھی ایک اچھی اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ لوگ کافی مذہبی قسم کے تھے۔ ایمن کی بات پر نور کہنے لگی، کیا کروں، اتنی گرمی میں تمہاری طرح اسکارف لوں گی، گاؤن پہن لو؟ اف توبہ توبہ، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، تم تو پاگل ہو۔ ایمن کہنے لگی، یار عورت تو پردے میں ہی خوبصورت لگتی ہے۔ نور نے برا سا منہ بنایا، اب میں تقریر سننے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں ہوں، سو پلیز چلیں اور پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہی تھی۔ تبھی ایمن کہنے لگی، شکر ہے میں تم جیسے گھرانے میں پیدا نہیں ہوئی جس میں ہر وقت بس جسم کی نمائشی کرتے رہو، مجھے تو اپنے مذہب سے بہت پیار ہے۔ اور پھر نور کہنے لگی، جی بالکل، میں بھی تمہیں دیکھ کر ایسے ہی سوچتی ہوں کہ اچھا ہوا میں تم جیسی فیملی سے نہیں ہوں، ورنہ میں نے تو اس گھٹن زدہ ماحول میں گھٹ گھٹ کر ہی مر جانا تھا۔ ایمن چپ ہی رہی، وہ جانتی تھی کہ اس سے بحث کرنا فضول ہے، نور کبھی بھی نہیں سدھرے گی۔ بالکل اسی وقت پارٹی میں آیا ایک لڑکا نور کو دیکھ کر سیٹھی مارنے لگا، اور نور ایسے مسکرائی جیسے اسے انہی نظروں کا تو انتظار تھا۔ باقی بھی بہت سارے لڑکے صرف اور صرف نور کو ہی دیکھ رہے تھے، اور وہ مغرور بنی ایسے اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی جیسے یہ پارٹی اسی کے لیے ہو۔ ایمن کہنے لگی، میں پچھلی نشست پر جا رہی ہوں۔ نور نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، خبردار تم میرے ساتھ ہی بیٹھو گی۔ نور، کیا مسئلہ ہے یار، مجھے پیچھے جانے دو، دیکھو ہر کوئی تمہاری طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں تو دیکھنے دو، ترستی ہوئی نظروں سے، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تبھی ایمن نے کہا، وہ تمہیں نہیں تمہارے جسم کو دیکھ رہے ہیں، تم نے جو ڈریسنگ کی ہے اس میں تمہارے جسم کی رہنائیاں صاف دکھائی دے رہی ہیں۔ نور نے مسکراتے ہوئے ایمن کو دیکھا اور کہنے لگی، ہاں میں جانتی ہوں، بس یہ حسد بنی نظروں سے مجھے دیکھ ہی سکتے ہیں، مجھے پا نہیں سکتے۔
वो मगरूर होते हुए कहने लगी, जबकि अमन चुप ही हो गई। वो जानती थी कि इसके साथ बहस फजूल है, लेकिन फिर भी इसे समझाने की कोशिश करती रहती थी। आज इनके कॉलेज में फंक्शन था। नूर की तरह और भी लड़कियां काफ़ी एडवांस थी, लेकिन नूर चूँकि बहुत खूबसूरत थी, तीखे नैन नक्श, दूधिया रंगत और इस पर इतना चुस्त लिबास, कॉलेज के सभी लड़के इसे ही देख रहे थे और कोई तो इससे बात करने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन नूर बस दूर से ही मुस्कुरा देती थी या किसी किसी को हेलो हाय कर देती। इसे ये सब अच्छा लगता था। फंक्शन ख़त्म हुआ तो इमन ने कहा, ओके नूर, मैं बाहर देखती हूँ भाई आ गए होंगे। बाहर आई तो इमन की गाड़ी अभी तक नहीं आई हुई थी। तभी नूर कहने लगी, चलो आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। भाई को कॉल करके मना कर दो। इमन एकदम परेशान हो गई। ना बाबा ना, मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? अपना खुलिया देखा है? ये ना हो मेरे घर वाले मेरी और तुम्हारी दोस्ती ख़त्म कर दें। नूर इसकी बात पर हंसी थी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला डियर, मैं तुम्हारे घर से दूर ही तुम्हें उतारूंगी। आजकल वैसे भी अमन इससे दूर रहने की कोशिश करती थी, क्योंकि इसकी बात इसके मामू के बेटे मुद्दस्सिर से तय होने वाली थी, जो कि पुलिस ऑफिसर था। और वो जानती थी कि इसका कज़न ज़रा भी आज़ाद ख्याल नहीं है। वो शुरू से ही अमन को पसंद करता था, ये बात तो वो जानती थी, लेकिन कभी इससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। आज भी वो घर पहुंची तो उसके मामू और मुमानी दोनों आए हुए थे और फिर बात फाइनल हुई कि जैसे ही हेमन के पेपर्स ख़त्म होंगे शादी कर दी जाएगी। वो भी दिल ही दिल में खुश थी, क्योंकि मुदस्सिर अच्छा लड़का था। इसने सबसे पहले ये बात अपनी दोस्त नूर को बताई थी और नूर तो सुनकर ही हैरान हुई थी। ये क्या, एक पुलिस वाले से शादी करोगी और हर महीने के आखिरी दिनों में तनख्वाह के आने का इंतज़ार किया करोगी? एमन खिलखिला कर हंसी थी। तभी नूर कहने लगी, अरे पागल, किसी बिजनेसमैन से शादी करती, दुनिया घूमती, तुम इतनी प्यारी हो। वो हंसती, नहीं मुझे ना तो कोई बिजनेसमैन चाहिए और ना ही मैं दुनिया घूमना चाहती, मैं पाकिस्तान में ही ठीक हूँ। नूर ने ठंडी आह भरी थी, मैं तो किसी बिजनेस टाइकून से शादी करूँगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं अब सोती हूँ, फिर कल बात होगी। अब अगर आ गए तो डांट पड़ जाएगी कि इतना लेट सो रही हो। मैं कहते हुए अम्मा ने कॉल काट दी। इधर नूर, इसका दिल था कि किसी के साथ गपशप लगाए। अब इसने फ़ोन बेड पर रखा ही था कि इसका फ़ोन बजने लगा। जब देखा तो अननोन नंबर था। इसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ बाजिल था। नूर, मैं बाजिल, प्लीज़ कॉल मत काटना, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। और नूर मुस्कुराती, क्योंकि ख़ुद तो वो किसी को सॉरी कहती ना थी, लेकिन दूसरा अगर इसे सॉरी ना करे तब तक इसे माफ़ ही नहीं करती थी। इट्स ओके, नूर ने कहा। इधर बाजिल खुश हो गया था कि नूर ने इसे माफ़ कर दिया और फिर रोज़ बाजिल इसे कॉल करता। पहले फ़ोन पर गपशप होती, फिर मुलाकात तक बात आ गई। वैसे भी नूर को किसने मना करना था, इसके माँ बाप आज़ाद ख्याल थे, इसीलिए कभी कभी वो बाजिल के साथ होटल चली जाती। दूसरा, आजकल एमन भी बिजी थी। पहले 1-2 घंटे इसके कॉलेज रुक जाया करते थे, लेकिन अब एक तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होती, दूसरा वो लोग शादी की तैयारी भी कर रहे थे, फिर पेपर्स भी ख़त्म हो गए। एमन शादी में मसरूफ़ हो गई और वो बाजिल के साथ पार्टीज़ में बिजी थी। जिस रोज़ एमन की शादी थी, एमन की कोई बहन तो थी नहीं, इसलिए नूर ही दूल्हे की दूध पिलाई रस्म में दूध का गिलास लेकर आ गई थी। आज भी इसने काफ़ी बोल्ड ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें इसके जिस्म की शानाइयाँ वाज़ेह नज़र आ रही थी। पहले तो एमन के भाई ने मना किया था, लेकिन जब नूर ने ज़िद की तो इसे मानना पड़ा। जैसे ही दुल्हे के पास गई, मुदस्सिर को तो शदीद गुस्सा आया था इसका हुलिया देखकर, और वो सोच रहा था कि सबसे पहले तो वो एमन की दोस्ती इस लड़की से ख़त्म करवाएगा। तब इसने जल्दी जल्दी नेक देने को कहा। जब इधर उधर देखा तो इसका छोटा भाई पास था ही नहीं। इसने खुद ही 10,000 निकाल कर नूर को दिए, तो नूर ने नहीं दिया। ये क्या, सिर्फ 10,000? नहीं, नूर इतने कम पैसे तो नहीं लेगी, इसमें तो मेरी एक दिन की गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं आने वाला। तभी वो बोला, अच्छा ये लो। इसने 10,000 और अपने वॉलेट से निकाले और नूर की तरफ बढ़ाए, तो नूर ने मुस्कुराते हुए वो पैसे पकड़े। फिर नूर ने दूध का गिलास मुदस्सिर को पकड़ाया और कहने लगी, ये हुई ना बात। शादी का फंक्शन अच्छा था, नूर ने काफ़ी इंजॉय किया।
پھر وہ ولیمے پر نہیں جا سکی۔ آج کل اسے بازل ہر پارٹیز میں ساتھ لے کر جاتا تھا۔ نور کا باپ اپنے بزنس میں مصروف تھا اور ماں اینجوز میں دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ 2 گھڑی اپنے بیٹے کے پاس ہی بیٹھ جائیں۔ روز کسی نہ کسی پارٹیز میں جاتی۔ ماں باپ کی طرف سے ویسے اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی، اور ویسے بھی وہ بازل کو جانتے تھے، بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا۔ نور کا باپ تو سوچ ہی رہا تھا کہ جب بھی ٹائم ملا وہ بازل کے والد سے نور اور بازل کے حوالے سے بات کرے گا، لیکن آج کل وہ کسی اہم پروجیکٹ میں پھنسا ہوا تھا اور نور بازل کے ساتھ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ آج بھی وہ دونوں ایک کلب میں آئے تھے۔ یہاں پر نور پہلی دفعہ آئی تھی۔ بازل، یہ کیا تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ مانا کہ میں پارٹیز میں جاتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن کلب؟ وہ کچھ نروس ہو رہی تھی۔ بازل ہنسا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم پہلی بار آئی ہو اس لیے گھبرا رہی ہو، تھوڑی دیر تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن نور تو وہاں کے ماحول کو دیکھ کر حیران تھی۔ لڑکیاں اتنے بے باک ڈریس میں تھیں اور لڑکوں کے ساتھ ڈانس کر رہی تھیں، انہیں ہر جگہ ہاتھ لگا رہے تھے اور وہ مستی میں ناچ رہی تھی جیسے انہیں کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ مشروبات چل رہے تھے اور وہ فل میوزک چل رہا تھا۔ تبھی شہزاد ملک آج اپنے بھائی کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے بھائی کو کسی مجرم کی تلاش تھی اور وہ اندر خفیہ روم میں چلا گیا۔ شہزاد نور کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے ڈرنک لے لی جو ابھی سے ایک ویٹر دے کر گیا تھا۔ نور کو غصہ آ گیا۔ تم نے میرا ڈرنک کیوں پکڑا؟ شہزاد نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اسے دیکھا اور کہنے لگا، اچھے گھرانے کی لگتی ہو، لیکن یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ میں آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں، اس نے غصے سے کہا تھا۔ اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں۔ بازل جو ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف تھا، اس نے جب ایڈوکیٹ شہزاد ملک کو دیکھا تو پاس آ گیا۔ ارے وکیل صاحب، آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگا، بس ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ بازل نے یہاں سے جانا ہی ضروری سمجھا، کیونکہ اگر شہزاد یہاں پر ہے تو ضرور اپنے بھائی کے ساتھ آیا ہوگا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اور نور کا ہاتھ پکڑتا اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایڈوکیٹ شہزاد ملک بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر بازل نے نور کو کال کیا اور کہا، نور تیار ہو جاؤ۔ میں کہنے لگی، کیوں، کہاں جانا ہے؟ بازل کہنے لگا، آج کلب چلتے ہیں، بہت زبردست پارٹی ہے، وہاں جینز اور شرٹ پہن کر آنا۔ یہ وہ ڈریس تھا جو بازل نے اس دن سے زبردستی دلوایا تھا، حالانکہ اس نے کہا بھی تھا کہ یہ تو بہت شارٹ سی ہے، لیکن بازل نے کہا، کوئی بات نہیں، تم پر سوٹ کرے گی، اور آج وہ اسے یہی پہننے کو کہہ رہا تھا۔ نور نے سوچا، رات ہے، کوئی بات نہیں، پہن لوں گی۔ تیار ہو کر بازل کے ساتھ کلب جا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ میں سے کوئی بھی گھر نہیں تھا، وہ کسی دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ نور نے انہیں کال پر بتا دیا تھا کہ وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ کسی پارٹی پر جا رہی تھی۔ نور جب وہاں پہنچی تو سب کی نظریں اسی پر ٹک گئی تھی۔ ایک تو وہ خوبصورت بھی بہت تھی، دوسرے اس نے جو ڈریسنگ کی ہوئی تھی کافی حد تک اس کا جسم نمایاں نظر آ رہا تھا۔ بازل اسے ڈانس کرنے کے لیے لے کر گیا۔ ڈانس کرتے ہوئے اس کے پیٹ اور کمر سے شرٹ اوپر ہو جاتی، گلا بھی کافی ڈیپ تھا۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، ہر کوئی اس کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا تھا، لیکن بازل اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ پھر کچھ دن بعد بازل اس کے لیے ڈرنک لے کر آیا۔ بازل نے اس ڈرنک میں کچھ ملایا ہوا تھا جسے پیتے ہی نور کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ بازل نے نور کا سر اپنے کاندھے پر رکھا اور اسے کلب سے باہر لے جانے لگا۔ کلب کے ساتھ ہی کچھ رومز بنے ہوئے تھے۔ شہزاد آج بھی اپنے بھائی کے ساتھ آیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی جب اس نے نور اور بازل کو ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے آ گیا۔ اس کا بھائی آج بھی اس کلب میں چھاپا مارنے آیا تھا۔ اسے خبر تھی کہ یہاں پر کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے۔ بازل کمرے میں آیا تو نور کو صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ ابھی بھی نیم بے ہوش تھی۔ بازل اسے دیکھ کر ہنسا، مجھے تھپڑ مارا تھا نا تم نے، اب میں تم سے اس تھپڑ کا بدلہ لوں گا، میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ اتاری اور نور کی طرف بڑھا دی۔ تبھی شہزاد کمرے میں داخل ہوا اور بازل کو دھکا دیا، اسے فرش پر گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ ایسا کیس ڈلواؤں گا تم پر کہ ساری عمر جیل میں رہو گے۔ بازل تو پہلے مکے پر ہی سر ہلانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے نور کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر
गाड़ी नूर के घर की तरफ दौड़ा दी। भाई को खोल करके बता दिया कि इससे ज़रूरी काम है। जैसे ही वो नूर के घर पहुंचे, नूर को देखकर गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया था, लेकिन सामने ही काफ़ी लोग खड़े थे। जब उन्होंने नूर को देखा तो एक औरत कहने लगी, भाई साहब, आप तो कह रहे थे कि नूर घर पर है, इसके सर में दर्द है इसलिए वो सो रही है। ये काम है आपकी बेटी के? वो खुद ही गाड़ी के पास आ गई थी। हुलिया देखा है आपने इसका? हम तो यहाँ अपने बेटी के लिए आए थे, इसे आपकी बेटी पसंद आ गई थी, लेकिन ना बाबा ना, हम इस गंदगी को अपने घर नहीं लेकर जाएंगे। नूर जब लड़खड़ाते कदमों से चलकर अंदर की तरफ जाने लगी तो इसने कहा था। नूर के मुंह से ड्रिंक की बू आ रही थी। ये सब देखकर इसके बाप को शदीद गुस्सा आया था। वो अपनी बीवी पर चिल्लाने लगा, ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? हुलिया देखो इसका, ड्रेसिंग देखो, क्या हालत बना रखी है इसने। और तुम मेरे ख्याल से वकील हो। एक दफ़ा कोर्ट में उन्होंने शहजाद को देखा था। वो कहने लगा, जी मैं एडवोकेट शहजाद मलिक हूँ। आप खुशकिस्मत है कि आपकी बेटी किसी बड़े हादसे से बच गई। हाँ, खुश किस्मती है। ये अभी जो लोग इसे देख कर गए हैं वो हर जगह बताएंगे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। नूर ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। ये कहते हुए उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा था। वो कह रहे थे कि कौन करेगा नूर से शादी। तभी शहजाद बोला, मैं करूँगा आपकी बेटी से शादी। शहजाद अपनी ही गाड़ी में नूर के वालिद को हॉस्पिटल लेकर गया था। वहाँ कुछ देर ट्रीटमेंट के बाद इसकी हालत कुछ बेहतर हुई थी। नूर की वालिदा भी साथ ही थी और वो मुसलसल रोए जा रही थी। जब इनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो वो घर आ गए। तब तक शहजाद इनके साथ ही था। वो जानते थे कि ये बहुत अच्छा वकील है। बेशक इनके स्टेटस का नहीं है, लेकिन एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। उन्होंने शहजाद को कह दिया था कि वो अपने वालिदैन को लेकर इसके घर आ जाए। शहजाद खुश था क्योंकि इससे नूर पहले दिन से ही पसंद थी। नूर लाउंज में आई तो इसके बाबा टीवी पर न्यूज़ लगाकर सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने नूर को देखा तो इनके चेहरे का रंग बदला था। इन्हें फिर से कल का मंजर याद आने लगा था। तभी वो अपनी बीवी से कहने लगे, इसे मेरी नज़रों से दूर करो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और इसे बता दो कि शहजाद मलिक से इसकी शादी मैंने तय कर दी है। ये सुनते ही नूर उछल पड़ी थी। नहीं बाबा, ये कैसे हो सकता है? आप मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कैसे तय कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। अगले ही दिन शहजाद की माँ और बाप दोनों आए थे। वो भी साथ ही था। इन्हें लड़की बहुत पसंद आई। नूर बहुत मुश्किल से अपने बाप की वजह से थोड़ी ही देर इनके पास बैठी थी, फिर फ़ौरन ही उठकर चली भी गई। जैसे वो बाहर निकली शहजाद भी साथ ही था। वैसे देखते ही भड़क उठे, तुम ये कैसे कर सकते हो? कल तुम मुझे घर छोड़ने आए थे, बाजिल के साथ क्या किया? बताओ क्या किया इसके साथ? शहजाद ने हैरत से इसे देखा था। तुम नशे में थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि याद ना हो। वो फिर चीख कर बोले, बताओ बाजिल के साथ क्या किया? वो कहने लगा, तुम जिसे बहुत अच्छा समझ रही हो ना, वो तुमसे किसी थप्पड़ का बदला ले रहा था। इसने जानबूझकर तुम्हें ड्रिंक दिया था। ये कहते वो वहाँ रुका नहीं था। 1 हफ्ते के अंदर शादी करनी है, इस शहजाद ने अपने माँ बाप से कह दिया था। चाहते तो नूर के बाबा भी यही थे, फ़ौरन हाँ कह दी। वो चाहते थे कि बात फैलने से पहले ही वो अपनी बेटी की शादी कर दें। नूर ने अपनी शादी की कोई तैयारी नहीं की थी। जो किया इसकी माँ ने ही किया। इसे पार्लर ले जाया गया। इसने ज़्यादा मेकअप भी नहीं करवाया था, लेकिन फिर भी वो प्यारी लग रही थी। इसे शहजाद से शदीद नफरत हो रही थी। मैरिज हॉल में जब इसे लाया गया तो फ़ौरन ही निकाह भी हो गया। बहुत मुश्किल से इसने निकाहनामे पर साइन किए थे, वो भी जब इसके बाप ने इसे घूर कर देखा था। निकाह के बाद जब सब बारी बारी इसके साथ बैठकर तस्वीरें बनाने लगे, काफ़ी रश था। एक पल को तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि इसके सामने अमन खड़ी थी। अरे नूर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी देवरानी बनी हो। और नूर के तो पाँव तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई थी। वह इस ख़ानदान में जा रही थी जिससे इसे बेपनाह चिढ़ थी। मैं कैसे इस घर में रह पाऊँगी? एमन इसे बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो इसके घर भी नहीं आ सकी। और नूर तो पागल हुए जा रही थी। प्रेग्नेंट? शादी के बाद ये मरहला भी तय करना है। इसने तो सोचा था कि किसी बिजनेस टाइकून से शादी करेगी,
اور ایک یا دو بچے ہی پیدا کرے گی، اور وہ بھی دنیا گھومنے کے بعد۔ لیکن اب اسے ایمن میں اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے بابا پر بہت غصہ تھا۔ رخصتی کے وقت وہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کر بہت روئی تھی، اور بابا سے وہ ملی بھی نہیں تھی۔ نور کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ شہزاد آیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ نور کی طرف بڑھائے، نور نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، وہ کہنے لگا۔ تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہیں اتنی بڑی مصیبت سے بچایا۔ ارے یار، تم تو بڑی احسان فراموش نکلی۔ نور کہنے لگی، جو بھی تھا میں کسی اور سے شادی کر لیتی، میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا، لیکن اب تو ہو گئی ہے، اب تو نبھانی پڑے گی۔ اس رات شہزاد اس کے پاس گیا، لیکن نور نے اسے دھکا دے کر پیچھے کر دیا تھا۔ کیوں؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ تم مجھے خوش کرو۔ لیکن نور مسلسل روئی جا رہی تھی۔ تبھی شہزاد کو اس پر رحم آ گیا۔ اگلے روز ولیمہ تھا۔ ولیمے والے دن بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایمن بے ہوش تھی کہ اس کی بیسٹ فرینڈ اس کی دیورانی بن گئی تھی، ورنہ شادی کے بعد مدثر نے اسے نور سے دوستی ختم کرنے کو کہا تھا۔ لیکن اسے دن دودھ پلائی رسم میں ہی شہزاد جو ایک ضروری کال سننے رش سے دور ہٹا تھا، اور اسی وقت اس پر مر مٹا تھا۔ اور پھر جب اسے کلب میں دیکھا تو خود بخود ہی اس کے قدم نور کی طرف بڑھنے لگے، اور اس نے بازل سے نور کو بچا لیا تھا۔ لیکن وہ نور سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ولیمے کا فنکشن بھی بہت اچھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس ضدی لڑکی نے کمرے میں آتے ہی کپڑے چینج کر لینے ہیں، اس لیے وہ اسے ہال میں ہی دیکھ دیکھ کر اپنی پیاس بجھاتا رہا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ ہاتھ منہ دھو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال باندھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم سے صبر نہیں ہوا؟ کچھ دیر میرا انتظار ہی کر لیتی، میں بھی تو دیکھتا میری بیوی کیسی لگ رہی ہے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ دن گزرنے لگے۔ یہ گھر نور کے گھر کی طرح بہت بڑا تو نہیں تھا، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ ہر چیز، ہر آسائش اس گھر میں موجود تھی، اور سب سے بڑھ کر شہزاد کے ماں باپ نور سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس سے بالکل ایمن کی طرح پیار کرتے۔ ان کے دو ہی تو بیٹے تھے، ان کی کوئی بیٹی نہ تھی۔ انہوں نے کبھی دونوں بہوؤں میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ حالانکہ ایمن سارا گھر سنبھالتی تھی، لیکن پھر بھی وہ نور سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ نور کو کچھ احساس ہونے لگا، کیونکہ ان دنوں ایمن کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی۔ پھر بھی وہ سب کا خیال رکھتی۔ کام والی بھی آیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی زیادہ تر کام ایمن کو ہی دیکھنا پڑتا تھا۔ کچن کا کام ایمن اور اس کی ساس دونوں ہی کرتی تھی۔ نور نے آہستہ آہستہ کچن کا کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ ایمن اس کی بہت مدد کیا کرتی تھی۔ وہ بہت دل لگا کر یہ سب کچھ سیکھ رہی تھی۔ شہزاد کے وہ سارے کام خود ہی کیا کرتی تھی۔ اس دن کے بعد شہزاد نے اسے خود بھی نہیں بلایا تھا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی کی تھی، اور وہ بھی خود اسے بلانے میں کتراتی تھی۔ شہزاد بھی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کی ڈریسنگ بھی بہت اچھی ہو رہی تھی۔ ایمن کے ساتھ ہی بازار جاتی تھی۔ ان کی شادی کو 5 مہینے ہونے والے تھے، لیکن ابھی تک ان کے درمیان کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ ایمن کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، لیکن ایمن سے زیادہ نور خوش تھی، اور اسے بار بار اٹھا کر پیار کر رہی تھی، اور ایمن سے کہہ رہی تھی، ایمن دیکھو کتنا کیوٹ ہے نا، یہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پاؤں بہت پیارے لگ رہے تھے اسے۔ شہزاد بھی یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جتنے دن ایمن بستر پر رہی، نور نے اپنی ساس کے ساتھ مل کر ایمن کا بہت خیال رکھا تھا۔ سب سے زیادہ وہ خوش اس بات پر تھی جب وہ ننھے مبشر کا خیال رکھتی، اسے گود میں اٹھاتی اور اس کے ساتھ باتیں کرتی۔ ایک دن دونوں دیورانی جٹھانی بیٹھی ہوئی تھی کہ ایمن اسے کہنے لگی، اب تم بھی جلدی جلدی کوئی خوشخبری سناؤ۔ یہ سنتے ہی نور کے گال سرخ ہونے لگے۔ شہزاد بھی اسی وقت گھر آیا تھا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ کچھ دنوں سے نور کو دیکھ رہا تھا کہ وہ مبشر کو اٹھا کر اتنا خوش ہوتی ہے، لیکن وہ خود سے کچھ بھی کہنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نور خود اس کے قریب آئے۔ یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے کس طرح خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اور نور ہر روز یہی بات سوچتی کہ اب اگر شہزاد نے قریب آنے کی کوشش کی تو وہ اسے منع نہیں کرے گی، لیکن خود سے وہ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ یہ گھر ایمن، ساس، سسر، شہزاد، ان کی عادی ہو گئی تھی،
اور سب سے بڑھ کر مبشر۔ تو اسے اتنا اچھا لگنے لگا تھا کہ اگر کچھ دیر وہ اسے نہ دیکھتی تو اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ مبشر کے ہاں جانے سے تو جیسے نور کی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ ایمن ہوش تھی کہ چلو میرے بیٹے کی چچی اسے اتنا پیار کرتی، اور اکثر وہ اسے یہ کہہ کر چھیڑتی تھی، نور اب تم بھی جلدی جلدی بچے پیدا کرو تاکہ میں بھی دائی بنوں اور تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلوں۔ لیکن وہ کچھ نہ کہتی۔ آج رات نور نے اپنے لیے ایک خوبصورت ڈریس نکالا۔ اسے ایک دفعہ ایمن نے بتایا تھا کہ شہزاد کو ٹی پنک کلر بہت پسند ہے۔ اس نے کاٹن کی شلوار قمیص نکالی اور پہنی، ہلکا ہلکا میک اپ کیا اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب شہزاد کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، لیکن اس نے نور کو بلایا بالکل بھی نہیں۔ نور بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شہزاد آیا اور دوسری سائڈ پر تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ گیا۔ نور کو بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ شہزاد نے زور کا قہقہا لگایا، کیوں؟ کیا ہوا؟ میں تو تمہاری مرضی سے چل رہا ہوں۔ نہیں، آپ میری مرضی سے نہیں چل رہے، آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ میں کب سے آپ کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے خود کو آپ کے لیے کتنا بدل لیا ہے، جیسا آپ چاہتے تھے میں ویسی بن رہی ہوں۔ وہ بہت معصومیت سے کہہ رہی تھی، اور شہزاد ملک تو پہلے ہی اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اب تو اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان ہی نکل جائے گی، اور اسے تو اس وقت کا انتظار تھا۔ اس نے نور کو اپنی باہوں میں بھرا اور اس کے بہت قریب آ گیا۔ یہ رات نور اور شہزاد کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ سب گلے شکوے دھل گئے تھے اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی تھی۔